بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الرشید کی فضلاء تربیتی اجتماع سے ایک عجوبے نے خطاب کیا۔ سہیل طیب اپنے خطاب کے اندر، وہ اپنی تعارف کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پنجاب کے بالکل آخری گاؤں سے میں آیا ہوں، میرے شمال میں۔ اس نے لفظ شمال استعمال کیا، لیکن میں شمال استعمال نہیں کروں گا، بلکہ میں شمال استعمال کروں گا، چونکہ وہ صحافی تھا، میں تو صحافی نہیں ہوں۔ چونکہ جب اس کو بلا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا تعلق وہ شعبہ صحافت سے ہے، تو سلام کرتا ہوں ان کی صحافت کو کہ انہوں نے کئی جملے جو ہے نا اپنے اس تعارف کے اندر استعمال کی۔ بہر تقدیر اس نے کہا کہ میرے شمال میں خیبر پختونخوا اور مغرب میں بلوچستان ہے، اور ان دونوں فتنوں کے ہم زد میں ہیں۔ تو لہذا اس عجوبے نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو فتنہ کہا، لیکن مجھے افسوس اجتماع کی شرکاء کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس کی بولتی بند نہیں کی۔ حالانکہ جو شرکاء تھے ان کی یہ قومی ذمہ داری بھی بنتی تھی اور ان کی مذہبی ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ وہ اس کی بیان کا واک آؤٹ کرتے، احتجاج کرتے، کھڑے ہو کر احتجاج کرتے اور اس کی بولتی بند کر دیتے اور کہتے کہ ہم ایک قوم پاکستانی ہے، چاہے جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، چاہے خیبر پختونخوا سے ہے، چاہے سندھ سے ہے، چاہے پنجاب سے ہے، ہم ایک ہی قوم ہے، پاکستانی۔ تو لہذا آپ نے غلط جملے پاکستان کے لیے کیوں استعمال کی؟ اور دوسری ان کی یہ مذہبی ذمہ داری بھی بنتی تھی، ان کا یہ مذہبی فریضہ بھی تھا کہ وہ احتجاج کرتے اور اس کی بولتی بند کر دیتے کہ ہم ایک قوم مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تاکہ وہ ایک آواز ہو کر کھڑے ہو کر احتجاج کرتے کہ ہم آپ کی بولتی نہیں سنتے، ہم آپ کو نہیں سنیں گے، اس لیے کہ آپ نے مسلمان قوم کے خلاف یہ زبان کیوں استعمال کیا؟ آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو فتنہ کیوں کہا؟ اور اس سے بھی زیادہ افسوس مجھے ان لوگوں پر ہے جو اس اجتماع کے شرکاء تھے، جن کا تعلق یا تو خیبر پختونخوا سے تھا یا بلوچستان سے تھا۔ تو جن کا تعلق خیبر پختونخوا یا بلوچستان سے تھا، وہ اس اجتماع کے اندر شریک رہے، انہوں نے اس چیز کو کس طرح محسوس کیا ہوگا کہ یہ اجتماع ہماری عزت کے لیے ہے یا ہماری بے عزتی کے لیے ہے؟ لیکن سخت افسوس ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے سر نیچے کر کے ان باتوں کو سنا، لیکن احتجاج کی ہمت نہیں کی۔ اور دوسری بات سہیل طیب، آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو فتنہ کس طرح کہا؟ حالانکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دینی ماحول جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر ہے۔ مدارس ان دونوں صوبوں کے اندر سب سے زیادہ ہے، علماء ان دونوں صوبوں کے اندر سب سے زیادہ ہے، مساجد ان دونوں صوبوں میں سب سے زیادہ ہے، تبلیغی مراکز زیادہ ہے، تبلیغی کام زیادہ ہے، طلباء زیادہ ہے۔ دین کا ماحول سب سے زیادہ آپ کو اگر ملے گا تو وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی صوبوں میں نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ان دو صوبوں کے اندر ہے، اور آپ نے ان دونوں صوبوں کو فتنہ کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ آپ کی ذہنیت کے اندر پختون کلچر کی، کہ آپ کی ذہنیت کے اندر پختون کلچر کی نفرت بھری پڑی ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے سینے کے اندر پختون کلچر کی نفرت ہے۔ اگر بالفرض وہاں دونوں صوبوں کے اندر کچھ تھوڑا بہت ماحول ادھر ادھر کے بھی ہے،
تو کیا آپ نے نہیں پڑھا لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ کہ اکثر کے اوپر جو ہے نا وہ کل کا حکم لگتا ہے؟ تو آپ نے کس طرح ان دونوں صوبوں کے اوپر فتنے کا حکم لگایا؟ آپ نے نہیں پڑھا ہے میرے خیال میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا پڑھایا گیا ہے کہ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جو نفرت ہے اس سے آپ کو بھر دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ چیزیں کوئی نہیں پڑھائی گئی۔ تیسری بات کہ پھر آپ جو ہے نا اپنی بیان کی وضاحتیں دے رہے ہیں، ان کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس سٹیج سے آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ وہاں ذو معنی لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ بعد میں آپ صفائیاں دے رہے ہیں کہ میرا مراد تو اس سے وہ فتنۃ الخوارج تھا اور فتنۃ الہندوستان تھا، یا اس سے میرا مراد جو ہے وہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوت تھی۔ دونوں صوبوں کا نام برملا لے لیا اور جو مقصود تھا اس کو گول کر گئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کے سامنے انڈیا کی آرمی بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا آپ کو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اگر آپ اتنے دلیر ہیں، اتنے جرأت مند ہیں آپ کہ آپ ان سے ڈرتے تھے، آپ نے اسی لیے جو ہے نا وہ آپ نے وضاحت نہیں کی، تو پھر اپنی تعارف جو ہے اس فتنے کے بغیر کر لیتے، اس کا استعمال ہی نہ کر دیتے۔ لیکن آپ کی جرأت کا اندازہ تو یہاں سے لگا کہ آپ کے سامنے اپنے مدرسے کے فضلاء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا پاکستان کے ادارے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہ انڈیا کا نام لے سکتے ہیں نہ کسی خوارج کا نام لے سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی جرأت اور ہمت ہے۔ اور چوتھی بات کہ افسوس ہے آپ کی تربیت کے اوپر، اور افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ استاد جی جو ہے نا آپ کی کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جو ہے نا فتنہ کہو، بلوچستان کو فتنہ کہو، اور افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ استاد جی بیٹھ کر مسکرا کر آپ کی بات سن رہے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ اس بات سے تکتے نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ میں تو تربیت کرتا ہوں، میں تو تربیت کرتا ہوں، کہ کسی کو اشتعال میں نہ ڈالا جائے، کوئی اشتعال میں نہ آئے، جذبات میں نہ آئے۔ لیکن آپ کی بیان کو وہ سن رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا فتنہ ہے، بلوچستان فتنہ ہے، اس کو وہ سن رہے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو یہی تربیت دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی فتنہ ہے اور بلوچستان بھی فتنہ ہے۔ اور اگر واقعتاً وہ آپ حضرات کے ہاں فتنے ہیں تو ان کے مراغات کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ ان کی بجلی آپ استعمال کرتے ہو، سوئی گیس آپ استعمال کرتے ہو، ان کو اپنے مراغات واپس کر دو، خیرت کرو، ان کی مراغات کو بھی استعمال نہ کرو۔ ان کی مراغات کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ اور کہتے ہیں کہ میری بات کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ ہم نے تو آپ کا نام ابھی تک نہ سنا تھا، نہ کہیں دیکھا تھا، نہ آپ کو جانتے تھے۔ یہ تو جامعۃ الرشید کی جو ہے نا برکتیں ہیں، ان کی نوازشیں ہیں کہ آپ جیسے لوگ بھی ان کے سٹیج سے مشہور ہو رہے ہیں۔